بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتے دیکھتے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا. اس تیسرے ایپیسوڈ میں ہم لوگ یہاں سے دیکھیں گے ترجمہ. ٹھیک ہے. وَإِنِّي لَأُمْزِي الْهَمَّ عِنْدَ احْتِضَارِهِ بِعَوْجَاءَ مِرْقَالٍ تَرُوحُ وَتَغْتَدِي. پہلے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں. وَإِنِّي لَأُمْزِي. امزی واحد متکلم کا صیغہ ہے. امزا یمزی امزان باب فعال سے معنی ہوتا ہے انجام کو پہنچانا، پورا کرنا. ٹھیک ہے. ہم جمع ہموم، غم، ارادہ. ارادہ کا معنی یہاں کریں گے عند احتضارہ. احتضر یحتضر احتضارا باب استعال سے حاضر ہونا. یقال احتضار الہم یعنی ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے تیار ہو جانا. مرادی معنی اس کا ہوگا ارادہ ہو جانا. اس کے بعد عوجا. عوجا ای ناقۃ عوجا. اعوجو سے مؤنث ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھی چلنے والی اونٹنی. مرادی معنی اگر اس کا لیں تو ناز و ادا سے چلنے والی اونٹنی اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد مرقال. مرقال یہ افعال سے آتا ہے، مبالغے کا وزن ہے. اے ناقۃ مرقال. ناقۃ مرقال بولتے ہیں اس اونٹنی کو درمیانی چال چلنے والی اونٹنی. یہاں پہ مراد کیا ہے؟ زیادہ دوڑنے والی اونٹنی. تروح راح یروح باب نصرہ سے شام کے وقت چلنا. تغتدی باب افتعال سے اغتدا یغتدی اغتداء صبح کے وقت چلنا. ٹھیک ہے. ترجمہ دیکھیے. وَإِنِّي لَأُمْزِي الْهَمَّ بے شک میں ارادے کو پورا کرتا ہوں. وَإِنِّي لَأُمْزِي الْهَمَّ بے شک میں ارادے کو پورا کرتا ہوں یا ارادے کو انجام تک پہنچاتا ہوں. عند احتضارہ اس کے ہو جانے کے بعد، اس کے ہو جانے پر یعنی ارادہ ہو جانے پر. عند احتضارہ احتضار کا جیسے معنی میں نے بتلایا تھا ارادہ ہو جانا، یہ مرادی معنی ہے. عند احتضارہ اس کا ارادہ ہو جانے کے بعد، ارادہ ہو جانے پر یا ارادہ ہو جانے کی صورت میں. وَإِنِّي لَأُمْزِي الْهَمَّ عِنْدَ احتضارہ اور بے شک میں ارادے کو پورا کرتا ہوں عند احتضارہ اس کے ہو جانے کے وقت، ہو جانے کے بعد. کیسے؟ بِعَوْجَاءَ مِرْقَالٍ اے بناقۃ عوجاء. ٹھیک ہے. بناقۃ عوجاء ایسی ناز و ادا سے چلنے والی اونٹنی کے ذریعے. بعوجاء اے بناقۃ عوجاء ایسی ناز و ادا سے چلنے والی اونٹنی کے ذریعے. مرقالن جو سب سے زیادہ دوڑنے والی ہے، جو سب سے زیادہ دوڑنے والی ہے. تروح و تغتدی صبح و شام چلتی پھرتی رہتی ہے. تروح صبح سویرے چلتی ہے، شام کے وقت چلتی ہے. وتغتدی اور صبح کے وقت چلتی ہے. یعنی اگر میرا سفر کا ارادہ پختہ ہو جاتا ہے تو صبح و شام چلنے والی تیز رفتار اونٹنی سے میں اس کو پورا کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. بے شک میں ارادے کو پورا کر لیتا ہوں اس کے ہو جانے کے بعد. بعوجاء مرقالن ایسی ناز و ادا سے چلنے والی اونٹنی کے ذریعے جو سب سے زیادہ تیز دوڑنے والی ہے، صبح و شام چلتی پھرتی رہتی ہے. اس کے بعد دیکھیے امون. امون کا الواح الاران نساتها علی لاحب کانہ زہر برجدی. امون. امون جمع امن وہ سواری جسے ٹھوکر کھانے کا خوف نہ ہو، ٹھوکر کھانے کا ڈر نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے امون. ٹھیک ہے. امن اور بھروسے والے. امون. عوجا کی کیا ہے؟ یہ نعت ہے، صفت ہے. یہ یہاں پہ عوجا ہے نا، اسی کی یہ صفت ہے. یہ بھی صفت ہے اور یہ بھی اس کی صفت ہے. صبح کے وقت چلنا، شام کے وقت چلنا، اور یہ بھی اسی کی صفت ہے عوجا کی. امون وہ سواری جسے ٹھوکر کھانے کا خوف نہ ہو. الواح لوح کی جمع ہے الواح تختی. اور اران. اران جمع ارن تختہ، صندوق، تابوت. نسا. نسا الناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو دوڑانا. نسا الناقہ اونٹنی کو دوڑانا. نساتھا میں اس کو دوڑاتا ہوں. علی لاحب. لاحب بولتے ہیں کشادہ راستے کو. کانہ زہر برجدی. زہر جمع ظہور من سینہ پیٹھ، ہر چیز کا اوپری حصہ. اور برجد، برجد کہا جاتا ہے دھاری دار چادر کو. ترجمہ کیا ہوگا؟ امون وہ اونٹنی ٹھوکر کھانے سے محفوظ ہے. امون وہ اونٹنی ٹھوکر کھانے سے محفوظ ہے، ٹھوکر کھانے کا اسے خوف نہیں ہے. کالواح الاران بڑے صندوق کے تختے کی طرح، بڑے صندوق کے تختوں کی طرح.
وہ اونٹنی ٹھوکر کھانے سے محفوظ ہے، کالواح الارانی، بڑے تابوت کے یا بڑے صندوق کے تختوں کی طرح، یعنی سپاٹ سینہ چوڑی کمر اس طرح کی ہے۔ نساتھا علی لاہب، نساتھا میں نے اس کو دوڑایا، علی لاہب ایسے کشادہ میدان پر یا ایسے کشادہ وسیع راستے پر، نساتھا میں نے اس کو دوڑایا، علی لاہب ایسے وسیع راستے پر، کأنہ زہر برجدی، گویا کہ وہ دو دھاری دار چادر کی طرح ہے، کأنہ گویا کہ وہ زہر برجدی دھاری دار چادر کی پشت ہے، کأنہ زہر برجدی دھاری دار، یا جو کہہ سکتے ہیں ترجمہ میں جو دھاری دار چادر کی پشت کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ نساتھا علی لاہب میں نے اس کو ایسے کشادہ راستے پر دوڑایا، کأنہ زہر برجدین جو دھاری دار چادر کے پشت کی طرح ہے، یعنی وسیع راستے کو دھاری دار چادر سے تشبیہ دے کر کے اپنی تجربہ کاری کو، راستوں سے واقفیت کو یہاں بیان کر رہا ہے شاعر، کیونکہ جب راستے بہت ہوتے ہیں تو کوئی تجربہ کار آدمی اونٹنی کو تیز رفتار اس میں دوڑا کر کے لے جا سکتا ہے، نیا آدمی رہے گا تو آہستہ آہستہ چلے گا کہ کہیں راستہ وہ بھول نہ جائے، ٹھیک ہے۔ ایک بار اور ترجمہ دیکھیے، وہ اونٹنی ٹھوکر کھانے سے محفوظ ہے، بڑے صندوقوں کے تختوں کی طرح، نساتھا علی لاہب میں نے اس کو ایک ایسے وسیع راستے پر دوڑایا ہے، کأنہ زہر برجدی جو دھاری دار چادر کی پشت کی طرح ہے۔ جمالیتن، جمالیتن وجناء تردی کأنہا سفنجۃ تبری لأزعر اربدی، جمالیتن، جمالیہ وہ اونٹنی جس کو طاقت و قوت میں اونٹ سے تشبیہ دی جائے اس کو کہا جاتا ہے جمالیتن۔ اگر اس کو اس کی صفت مانتے ہیں، جیسے یہ امون مجرور ہے تو اس کو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، جمالیتن، ٹھیک ہے، جمالیتن۔ وجنا، وجنا بولتے ہیں اونٹنی کا بڑے قلے اور جبڑے والا ہونا، یعنی سخت اونٹنی، اس کا مذکر اوجن آتا ہے۔ تردی، باب ضربہ سے ردا یردی، ردین الفرس، الفرس کہا جاتا ہے گھوڑے کا اچھلتے ہوئے دوڑنا، اور ردیا یردا، ردن اس کا معنی ہلاک بھی ہوتا ہے، رادہ یرادی معنی ترقی کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، ضربہ سے ہے، الفرس صلہ آتا ہے تو معنی ہوتا ہے گھوڑے کا اچھلتے ہوئے دوڑنا۔ سفنجۃ، سفنجہ بولتے ہیں شتر مرغی کو، اور برا یبری، برا یبری برین، برا یبری برین اس کا معنی ہوتا ہے سامنے آنا، ٹھیک ہے، سامنے آنا۔ ازعر، ازعر بولتے ہیں کم بالوں والا، ای ظلیم ازعر، یہ کس کی صفت ہے، ظلیم کی صفت ہے، محذوف ظلیم، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا، ظلیم کیا ہے، محذوف ہے، تو ازعر ای ظلیم ازعر کم بالوں والا شتر مرغ، اور اربد مؤنث ہے، ربداؤ خاکستری رنگ والا، تو معنی کیا ہو جائے گا، جمالیتن وہ اونٹنی طاقت و قوت میں اونٹ کی طرح ہے، جمالیتن وہ اونٹنی، یا جمالیتن وہ اونٹنی طاقت و قوت میں اونٹ کی طرح ہے، وجناء بڑے قلے اور جبڑے والی ہے، تردی وہ اس طرح سے اچھلتے ہوئے دوڑتی ہے، کأنہا سفنجۃ جیسے کہ وہ کوئی، جیسے کہ وہ ایک شتر مرغی ہو، تردی وہ دوڑتی ہے، یعنی اچھلتے ہوئے دوڑنا اس کا معنی، تو ترجمہ کریں گے تردی وہ اس طرح سے اچھلتے ہوئے دوڑتی ہے، کأنہا سفنجۃ گویا کہ وہ ایک شتر مرغی ہو، تبری جو سامنے آ گئی ہو، لأزعر اربدی کم بال والے شتر مرغ کے، تبری جو سامنے آ گئی ہو، لأزعر اربدی کم بال والے شتر مرغ کے، جمالیتن وہ اونٹنی طاقت و قوت میں اونٹ کی طرح ہے، وجناء بڑے قلے اور جبڑے والی ہے، تردی وہ اس طرح سے اچھلتے ہوئے دوڑ رہی ہے، کأنہا سفنجۃ گویا کہ وہ ایک شتر مرغی ہو، تبری جو سامنے آ گئی ہو کس کے، لأزعر اربدی کم بال والے شتر مرغ کے، مطلب اس کا یہ ہے کہ شتر مرغ مستی میں اس کا پیچھا کرتا ہے، اور جس قدر وہ بھاگتا ہے اس سے بچنے کے لیے اس سے زیادہ تیز سے وہ شتر مرغی دوڑتی ہے، تو نہایت ہی تیز رفتاری کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ شاعر نے اس کا استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ایک شعر اور، تباری عتاقا ناجیات واتبعت وظیفا وظیفا فوق مور معبدی،
تباری، بارہ یباری مباراتن، مفاعلہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. اور اتاق یہ جمع ہے عتیق کی، عتیق جمع اتاق مطلب عمدہ. ناجیاتن اس میں فاعل ہے، نصرہ سے آتا ہے تیز چلنا، اس کا تیز چلنے والی یہاں پہ معنی ہوگا. اتبع، اتبع پیچھے لگانا. وظیفن، وظیفن، وظیفن جمع وظف، گھوڑے یا اونٹ وغیرہ کی پنڈلی کا پتلا حصہ اس کو بولتے ہیں. فوق مور معبدی، مور راستے کو بولتے ہیں، اور معبد روندا ہوا. ٹھیک ہے، معبد مفعول کا صیغہ ہے باب تفعیل سے. مور معبد مطلب چلتا پھرتا راستہ، جاری راستہ. تباری اس کے اندر ہیا ضمیر ناقہ کے لیے، وہ ناقہ مقابلہ کرتی ہے. تباری وہ اونٹنی مقابلہ کرتی ہے اتاق ناجیات، عمدہ اور تیز رفتار اونٹنیوں کا. تباری وہ اونٹنی مقابلہ کرتی ہے اتاقن ناجیات، عمدہ اور تیز رفتار اونٹنیوں کا. وہ اتبعت وظیفن، وظیفن اور وہ پیچھے لگاتی ہے، پیچھے کرتی ہے ایک پنڈلی کو دوسرے پنڈلی کے، یعنی ایک پنڈلی کے پیچھے دوسرے پنڈلی کو لاتی ہے. مطلب تیز دوڑتی ہے تو اگلا والا پیر جہاں پڑتا ہے پچھلا والا پھر وہیں پہ جا کر کے پڑتا ہے. وہ اتبعت وظیفن، وظیفن اور وہ اونٹنی ایک پنڈلی کے پیچھے دوسرے پنڈلی کو لاتی ہے. فوق مور معبدی، کہاں پہ؟ چلتے پھرتے راستے کے اوپر، جاری راستے میں. فوق مور معبدی، چلتے پھرتے راستے کے اوپر یا جاری راستے میں. تباری عتاق ناجیات و اتبعت وظیفا وظیفہ فوق مور معبدی، وہ اونٹنی، وہ ناقہ عمدہ اور تیز رفتار اونٹنیوں کا مقابلہ کرتی ہے. وہ اتبعت وظیفاً، وظیفاً اور وہ اونٹنی ایک پنڈلی کے پیچھے ایک پنڈلی کو لاتی ہے. فوق مور معبدی، جاری راستے میں یا چلتے پھرتے راستے میں. جو راستہ چلتا پھرتا ہوا ہوتا ہے اس راستے میں وہ نہایت ہی تیزی کے ساتھ دوڑتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہیں تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے.